میں دو چار مثالیں پیش کروں گا آپ اس سے اندازہ آپ کو لگ جائے گا کہ وہ معاشرہ کس قسم کا تھا۔ اور آپ کے ہاں کی یہ کتابیں جن کو اتنی مقدس اور متبرک کتابیں کہا جاتا ہے اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ میری بیٹیوں معذرت کے ساتھ تفسیر ہے ابن کثیر، بڑی مستند تفسیر ہے ان کی یہاں کی۔ ابن کثیر کی تفسیر تو عربی میں، اس کا اردو ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی مرحوم ہو گئے ہیں، دلی میں تھے، ان کا شائع کردہ ہے، 25واں پارہ ہے تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ محمد جونا گڑھی مرحوم کا 25واں پارہ 11 صفحہ ہے، میرے پاس موجود ہے وہ اس دور کی۔ ایک ہی ایکسٹریکٹ اس میں پیش کروں گا۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ حضرت ابو طیبہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے سروں پر ابر آئے گا اور انہیں ندا آئے گی کہ بتلاؤ کس چیز کا برسنا چاہتے ہو، پس جو لوگ جس چیز کا برسنا چاہیں گے وہی چیز ان پر اس بادل سے برسے گی، بادل میں سے برسے گی، یہاں تک کہ وہ کہیں گے کہ ہم پر، بیٹیوں معاف کرتے ہیں، ہم پر ابھرے ہوئے سینوں والی ہم عمر عورتیں برسائی جائیں، چنانچہ وہ برسائی جائیں گی۔ تفسیر ہو رہی ہے قرآن کریم کی، انتہا ہے یا نہیں؟ بخاری شریف، تو اس کا نام ہی ساتھ اس کے بخاری کے شریف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ اتفاق سے میں ساتھ ہی لے آیا کہ الفاظ پڑھ کے سنا دوں گا۔ بخاری شریف کتاب الجہاد ہے یہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، وہ تو اہل جنت کی بات ہو رہی تھی، یہ اب پیغمبروں تک آ رہے ہیں۔ اور قیامت یہ ہے کہ اس میں سے جو بات یہ لکھتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے لکھتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، وہ اپنی طرف سے کچھ لکھو تو برداشت بھی کیا جائے۔ اس ذات اقدس و اعظم کی طرف یہ چیزیں منسوب، حضور نے فرمایا تھا کہ سلیمان بن داؤد پیغمبر علیہ السلام نے ایک روز کہا کہ آج شب کو میں 100 عورتوں کے پاس یا 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ایک شب میں۔ خدا کا پیغمبر، ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کے متعلق یہ کہہ رہا ہے 100 عورتوں یا 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا، وہ سب عورتیں ایک شاہ سوار پیدا کریں گی جو خدا کی راہ میں جہاد کرے گا، تو ان سے ان کے ایک ہمنشین نے کہا کہ انشاءاللہ کہو، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ پس ان میں سے صرف ایک عورت حاملہ ہوئی تو وہ بھی آدھا بچہ جنی۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب عورتوں کے بچے پیدا ہوتے اور بے شک وہ سب سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ ایک رات میں 100 عورتوں سے دوڑا اور 100 کی 100 وہ حاملہ ہو جاتی۔ بخاری شریف کتاب الجہاد، اہل حدیث حضرات کا مولانا محمد اسماعیل سلفی گجرانوالے کے تھے، ان کا کتاب موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلم اور بخاری کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ اس کی حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کیجئے انکار اس سے۔ یہ تو حضور نے بیان فرمایا بقول ان کے، معاذ اللہ۔ نظر آتا ہے کہ کس دور میں یہ وضع ہوئی تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو نہیں بخشا گیا، جگر پہ پتھر رکھ کے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں عزیزہ ایمان۔ اس بخاری شریف کے ہی باب الغسل میں یہ روایت ہے کہ حضور ایک رات میں اپنی 11 بیویوں کا دورہ کر لیا کرتے تھے۔
میں کسی دوسرے وقت میں حضور کی ازواج مطہرات کے متعلق یہ عرض کروں گا، یہ جو ذکر ہے 11 یا 9 یا کتنی تھی، وہ وقت جب آئے گا تو میں اس وقت صرف وہ حدیث روایت بیان کر رہا ہوں جو منسوب کی گئی ہے کہ حضور ایک رات میں 11 یا 9 بیویوں کا دورہ کر دیا کرتے تھے۔ اس میں یہ ہے کہ صحابہ نے کہا کہ کیا آپ میں اتنی قوت تھی؟ تو کہا کہ آپ میں معاف رکھو بیٹیوں 30 مردوں کی قوت تھی، اور دوسرے نے کہا کہ یہ اس دنیا کے 30 مردوں کی نہیں، جنت کے 30 مردوں کی، جنت کے ایک مرد کی قوت 100 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ یہ سیرت پیش کی جا رہی ہے اس ذات اطہر و اقدس کی جس کی پاکیزگی یہ دامن کی قسمیں جبریل اٹھائے۔ ضرورت آپ کر نہیں سکتے، تو میں تو بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہی ہیں۔ آج آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ہاں کیا اس دور کے سب سے بڑے آپ کے ہاں مجتہد اور مجد اور اقامت دین کے دائی سید ابوالعلا مودودی مرحوم ہے نا، انہوں نے بھی تو تفسیر لکھی ہے، تفہیم القرآن، حال کی چیز ہے نا وہ تو۔ تفہیم القرآن کی 5ویں جلد ہے، اس میں وہ تفسیر بیان فرماتے ہیں حوروں کے متعلق۔ اسی صورت میں آگے چلتے آتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر لکھتے ہیں، اس کے اندر یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو میں بول رہا ہوں کہ حوریں خیموں میں ہوں گی، یہ آیا نا قرآن میں۔ خیموں سے مراد غالباً اس طرح کے خیمے ہیں جیسے عمراء اور رؤساء کے لیے سیرگاہوں میں لگائے جاتے ہیں۔ اغلب یہ ہے کہ اہل جنت کی بیویاں ان کے ساتھ قصروں یعنی محلوں میں رہیں گی، اور ان کی سیرگاہوں میں جگہ جگہ خیمے لگے ہوں گے جن میں حوریں ان کے لیے لطف و لذت کے سامان فراہم کریں گی۔ بیویاں تو گھروں میں محلوں میں رہیں گی، اور جب وہ آج کی زبان میں پکنک منانے جائیں گے نا، تو وہاں باہر پھر وہ ٹینٹس لگائے ہوں گے، خیمے لگائے ہوں گے، تو حوریں ان خیموں میں سیرگاہوں میں ان کے لیے لطف و لذت کا سامان فراہم کرے گی۔ یہ آج کی تفسیر ہو رہی ہے۔ ہاں بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ عزیزان من، بیٹیوں سے پھر معذرت میں نے طلب کی ہے۔ یہ ہے وہ اسلام آپ کا جو دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا انکار کریں گے آپ جب وہ آپ کے ہاں کی مستند ترین تفسیروں کی کتابوں سے، وہ کتابیں حدیثوں کی جن کے متعلق کہا گیا اصل الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتابیں آپ کے ہاں کی سندیں جو ہیں اسلام کی، متقدمین کو چھوڑ دیجئے، آج کے دور کے آپ کے ہاں کے یہ مفسر اس قسم کے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے یہ کچھ لبرل قسم کے یہ تھے، ان کی ذرا اٹھا کے دیکھیے ان کی تفہیم القرآن۔ میں نے تو ایک بات اس میں سے کہی ہے، کتنی اور باتیں اس میں سے میں کہوں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ان کے متعلق۔ یہ ہے وہ نقشہ جو جنت کا پیش کیا جاتا ہے۔ اب اگر دنیا کے یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، آپ کے متعلق اگر ہسٹری میں جائیے تو وہ آپ کے ہاں کا دور کہ جس میں ایک خلیفہ کے حرم میں 3-3 ہزار لونیاں ہوتی تھی، بکتی تھی، نیلام ہوتی تھی۔ تفسیریں آپ کی یہ، احادیث کی کتابیں آپ کی یہ، موجودہ دور کے مفسر یہ اسلام آپ ان کے ہاں پیش کریں گے؟
انہی کے اوپر وہ اعتراضات ہوتے ہیں جس کا جواب کوئی نہیں بن پڑتا. کیا کریں گے آپ اس کا جواب نہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، خود لفظ حور جو ہے یہ عربوں کے ہاں ویسے تو ایسی آنکھ والے، میں بھی عرض کروں گا عورت ہی صرف نہیں، یہ بڑی خوبصورت آنکھ ہوتی ہے، غزال کی آنکھ جسے کہتے ہیں، سیاہی، پوری سیاہی، سفیدی، بڑی شفاف اور نہایت متناسب قسم کی آنکھ، اس کو بھی کہتے تھے. لیکن عربوں کے یہ لفظ حور عورت کے لیے مؤنث ہی نہیں ہے، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. مرد بھی حور ہوتا ہے جس کی یہ صورت ہو بظاہر آنکھ کی بات، اور وہ اپنے ہاں استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو ایسی عقل جو مکار نہ ہو، پاکیزہ ہو، جو نیک سیرت کی عقل، جو انسان کو اس راستے پہ لے جائے جہاں کوئی بات داغ کی نہ ہو، کوئی بات ناپاکیزگی کی نہ ہو، عقل عیار نہ ہو. وہ عقل جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے، یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامی. عقل با فطرت روح الامی کو عرب کہتے تھے حور. جس میں کوئی عیاری، مکاری اور تیاری نہ ہو. ادب خوردہ دل جس کو کہا ہے قرآن نے، وحی کی روشنی میں چلنے والی عقل، پاکیزہ عقل، اس کو وہ حور کہتے تھے، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ استعمال کرتے تھے. اب ان کے بس میں پڑ گئی یہ حوریں، تو وہ پھر وہ پکنک میں خیموں کے اندر لذت کا سامان فراہم کرنے والی ہیں. بیویاں رہیں گی محلوں میں اور یہ جائیں گی باہر سیرگاہوں میں. کس حیثیت سے یہ حوریں ہوں گی صاحب؟ بیویاں تو ہوں گی محلوں میں. اف میرے اللہ، رکھیو غالب تو مجھے درد نوائی میں معاف. آج سینے میں میرے درد سوا ہوتا ہے. یہ قرآن، اس کی یہ تفسیریں آپ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے ان حوروں کی.